کافی حضرات تشریف فرما ہے. صلوات اس اطمینان سے پڑھیں کہ یہ قبولیت یہ دعاؤں کی بارگاہ ہے. مل کے بلند ترین صلوات. دعا ہے خلاق دو عالم آپ سب کا اس عزت والی بارگاہ میں چل کے آنا قبول فرمائے. جتنے نوجوان بزرگ کم سن بچے جو تشریف فرما ہے ہاتھوں کو بلند کیجئے. یہ حسنین کی اماں کی دعاؤں سے بچھایا جانے والا فرش عزا ہے، اس لیے یہ قبولیت کی بارگاہ ہے. خلاق دو عالم بانیان کا اہتمام، بالخصوص صدر انجمن حاضہ امام بارگاہ ملک امجد حسین علوی صاحب، ان کے ساتھ جو اس کاروان میں جناب اختر عباس صاحب، دیگر احباب جو اس کاروان میں شامل ہیں، پروردگار عالم سب کی محافظت فرما. جتنے حاضرین بیٹھے ہیں میرے اللہ سوائے اپنی ذات کا کسی کا محتاج نہ فرما. ملک ایران کی حفاظت فرما. کم از کم الہی آمین کی آواز مجھ تک آنی چاہیے. جتنے دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں میرے اللہ، مولا حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، مولا عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹے. بے اولاد عزاداروں کو میرے اللہ اولاد نرین عطا کر، بے گھروں کو گھر عطا کر، بے زروں کو زر عطا کر. میرے اللہ ملک پاکستان میں بلکہ دنیا میں، دنیا عالم میں جہاں جہاں ذکر مظلوم کربلا برپا ہے، فرش عزا کا اہتمام ہے، میرے اللہ ان جگہوں کی، ان نگر کی، ان کریوں کی میرے مالک خود حفاظت فرما. اب کوئی زبان ایسی نہ رہے جو الہی آمین کی زحمت نہ کرے. میرے اللہ ہمارے حقیقی وارث حجت دورہ ولی العصر یوسف سیدہ وارث زمانہ قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات اتنی بلند اس اطمینان اور یقین سے تلاوت کریں کہ یقیناً دعائیں قبول ہو چکی ہیں. اللہم صلی علی. میرے سامنے کافی تعداد تشریف فرما ہے. اگر آپ مسافر کی بات کو زحمت نہ سمجھیں تو ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ میرا کچھ پڑھنے کو جی چاہیے. اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. صلوات. سامعین گرامی قدر شیعان حیدر کرار موالیان کل ایمان، میں شیعان علی کا چھوٹا سا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری سے لاؤڈ اسپیکر میں ایک باضابطہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے جتنے بھی کلمہ گو ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مجلس حسین ہر ایک کے لیے بچھائی جاتی ہے. کوئی اپنا ہو، پرایا ہو، کسی دین کا ہو، مختلف ادیان کے لوگ یہاں آئیں. حسین امن کا دوسرا نام ہے. حسینیت کا مطلب ہے انسانیت. تو ہماری یہ مجلسوں کا انعقاد، اس کے دو ہی مقاصد ہیں. ایک یہ بتایا جائے کہ حسین کون ہے، اور اس کا دوسرا حصہ ہے مظلوم کربلا کے غم میں شریک ہونا. اس لیے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی ایسی گفتگو ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں، ہمارے اجتماعات میں بالکل بھی کسی کی دل آزاری کا کوئی عنصر موجود نہیں ہوتا. فقط اور فقط خوشنودی اہل بیت ہے. اگر میری بات اچھی لگے تو تھوڑی تھوڑی تائید کیجیے گا. تو اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں تمام عالم اسلام کے تمام فالوورز کو، وہ جس بھی مکتب سے، جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہاں آئیں، ہمیں سنیں، پھر فیصلہ کریں کہ حسین کیا ہے اور انسانیت کیا ہے. ایک اضافی بات آل محمد کے چاہنے والوں سے صرف ایک ہی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد باقاعدہ نوکری کا آغاز ہو جائے گا. میں دہلیز سیدہ کا چھوٹا سا شاعر ہوں.
اور جو خیرات لفظوں کی مجھے ملتی ہے وہ امانتاً آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کسی کی چرائی ہوئی بات، کسی کی یاد کی ہوئی بات میں برسر ممبر نہیں کہتا۔ ضمناً اگر کسی بڑی ہستی کا ذکر آ جائے تو میں ان کا نام لیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو بھی میں لفظ فضائل کے آخر تک آپ تک پہنچاؤں گا وہ اس نوکر کو خیرات ملی ہے سیدہ کی دہلیز سے۔ اور مجمع سے توقع، طلب، امید، حسرت، یاس ایک ہی رہتی ہے کہ اگر اس گداگر کی بات اچھی لگے یا ہاتھ سے تائید کیجیے گا یا زبان سے تائید کیجیے گا۔ میں صرف ایک ہی چیز سے اصرار کرتا ہوں کہ یہ سر ہلانے کی زحمت نہ کیجیے گا، اگر بات اچھی لگے یا ہاتھ سے تائید ہو یا زبان سے تائید ہو، تاکہ خطیب کو، مقرر کو، شاعر کو، واعظ کو، عالم کو، ادیب کو یہ معلوم ہو کہ اس کی بات جو ہے سامع کا اور خطیب کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ ناطہ ہے، وہ قائم ہے۔ اب ایک ہی بلند آواز سے صلوات پڑھی، میں نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ کے مصداق نبی، بطول کے پاک بابا، حسنین کے پاک نانا، مولا علی کے مولا، ان کا فرمان مقدس ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ تکرار سے کہہ رہا ہوں جتنے نوجوان تشریف فرما ہے کہ میں چرائی ہوئی بات نہیں کرتا، خیرات کی بات کرتا ہوں، بزرگوں سے دعا ہے، نوجوانوں سے دعت ہے، یہاں تک لفظ پہنچے تو بولیے گا۔ پہلا لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس حدیث مصطفیٰ کے دائرے میں، حصار میں رہتے ہوئے فضائل کے اعتبار سے میں مولا امیر کائنات سے منسوب کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو جس دن کی مناسبت ہے اسی ہستی کا فضائل پڑھا جائے گا، اسی کا مصائب پڑھا جائے گا، ٹھیک۔ لیکن میں حدیث مصطفیٰ کا پاس رکھتے ہوئے، اسے ذہن میں، عقیدے میں، دل میں، دھڑکن میں رکھتے ہوئے کچھ لمحے میں ذکر علی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ طبیعت ہے نا یار، جتنے سامنے بیٹھے ہیں تھوڑا سا بولا کریں یار۔ پہلا لفظ و خیرات کا سیدہ نے مجھے عطا کی ہے، آخری بندے تک حوالے کر رہا ہوں۔ شاعر کی ایک مجبوری ہوتی ہے، یہ بول جو رہے ہوتے ہیں ان کو تو دعا دیتا ہے، لیکن جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں اس کی توجہ اس طرف زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ یہ ہے کہ اوریجنل شاعر ضرور ہونا چاہیے، یہ بات ہے۔ پہلا لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آخری بندے تک جہاں تک آواز جائے وہیں سے تائید کیجیے گا، اور تائید کی دو ہی صورتیں ہیں، یا ہاتھ سے ہوگی یا زبان سے ہوگی۔ جس کے نقش قدم میں انسانیت کا مقدر سانس لیتا ہو اس معظم کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کے نقش قدم میں انسانیت کا مقدر سانس لیتا ہو۔ بہت شکریہ بھائی جان، جناب سیدہ کی دعا کے حصار میں ہیں آپ سبھی، اور آپ سیدہ کی دعا کے حصار میں ہیں، میں آپ کی دعاؤں کے حصار میں رہنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا میرے ساتھ بولیے اگر میرا لفظ اچھا لگے۔ پہلا لفظ میں نے کہا ہے جس کے نقش قدم میں انسانیت کا مقدر سانس لیتا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ چلے بلا فصل اگلا لفظ کہہ رہا ہوں، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیامت تک کے منافق کی موت بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں، آواز تھوڑی کم ہے یار، ہاتھوں کو بلند کر بولو حیدری، سلامت رہیے۔ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کے کیا کہنے، ان ہاتھوں کے کیا کہنے، سلامت رہیں۔ ایک ایک اعضا بروز محشر گواہی دے گا کہ ہم تائید آل محمد میں تھے، ہماری سمت واضح تھی۔ اور یہ مجلسیں کیوں ضروری ہیں؟ استاد معاشر لکھنوی کا میں بہت زیادہ کلام اپنا پڑھتا ہوں، اگر کسی اچھے شاعر کا جملہ سامنے آ جائے تو میں ان کا نام لے کے کہتا ہوں۔ استاد معاشر لکھنوی فرماتے ہیں، اب مجھے ان دو مصروں سے اندازہ ہوگا کہ کون کون بندہ شاعر سن لیتا ہے اور کون کون بندہ لطیف باتوں سے محسوس ہوتا ہے۔ بات میری نہیں ہے، استاد معاشر لکھنوی کی ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں۔ دوسرا مصرع بندے نیچے چہرے وضاحت کریں گے کون کون شعر فہم ہے اور کسے کسے سخنوری سے وابستگی ہے، کون کون وابستہ ہے، متصل ہے، مربوط ہے۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ جو زبان علی کا دیا کھاتی ہیں یار وہ بولو، آپ کے کیا کہنے، آپ سلامت رہیں یار، علی والوں کے کیا کہنے۔ بس یہ چہرے مسکراتے رہیں ذکر علی میں، چونکہ میری بات نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
तसलसल के साथ 10 दिन आपकी ज़ियारत होती रहेगी और 10 दिन आपको मुख्तलिफ मज़ामीन, मुख्तलिफ लफ्ज़, मुख्तलिफ पैराए आपकी समातों को हदिया करता रहूँगा। आज की मजलिस तकरीबन गुफ्तगू तमहीद में ही गुजर जाएगी। जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा मुनाफिकत के लिए मौत हो उसे अली कहते हैं। लफ्ज़ मैंने रजब में कहा था जी, मेरा अपना ही जुमला है, सामने आ गया। लाहौर में कहा था, आज तक कानों को सुरूर है, नशा है उस दात का, उस दुआ का। अब आपके इस खूबसूरत पंडाल के हवाले कर रहा है आगा वकार। कौन है अली? जिसकी दहलीज पे, फिर सुनिए, जिसकी दहलीज पे फजीलतें अपनी बारी का इंतजार करें उसे अली कहते हैं। नहीं, उसे सुनना ही नहीं आता, जो जुमले पे नहीं बोला यार। जिसकी दहलीज पे फजीलतें अपनी बारी का इंतजार करें उसे अली कहते हैं। लफ्ज़ आगा वकार मुकम्मल का है, जो बंदा माँ की आगोश से हुसैनी है, जो बचपन से अली अली की सदाएं सुनता आया है, जो माँ की आगोश में चादर में लिपटा हुआ बचपन से कम सिनी में, जिसकी माँ ने नादी अली पढ़ के दूध पिलाया और मजलिसों में मातम में जलूस में आता हो, कहे आगा वकार बोलने पे दिल नहीं आया, फिर मैंने सैयदा की दहलीज से खैरात मांगी ही क्यों है। लफ्ज़ फिर दोहरा के कह रहा हूँ, जिसकी दहलीज पे फजीलतें अपनी बारी का इंतजार करें उसे अली कहते हैं। ये मेरा दावा है, जुमला मुकम्मल कर रहा हूँ। क्यों? इसी तरह मुझे हर मातमी मुस्कुराता हुआ नजर आए तो मेरी कीमत अदा हो जाएगी। क्यों? फजीलतें अली की मोहताज है, अली फजीलतों का मोहताज नहीं है। आए हाय, पीछे वाले भी थोड़े कोशिश करो यार। दीन पढ़ता हूँ, अपना ईमान पढ़ता हूँ, राज रखना सुन्नत इलाहिया है। इतने बड़े पंडाल से या अली की आवाजें आए जो कसरे यजीदियत के 14वीं सदी में भी महलबात बने हुए हैं, उनकी दीवारों में भी दरारें आनी चाहिए। आपकी पिछलों की आवाजों में ये तक मुश्किल आ रही है। आखिर ये नारा है क्या? दीन पढ़ता हूँ, अपना ईमान पढ़ता हूँ, हमेशा आले मोहम्मद की शान पढ़ता हूँ। मेरी जबान पे आता है जब भी नामे अली, मैं एक सांस में पूरा कुरान पढ़ता। सलामत रहिए, सलामत रहिए। फजीलतें अली की मोहताज हैं, अली फजाइल का मोहताज। सारे बोला करें यार, पढ़ने वाले का जी चाहता है। फजीलतें अली की मोहताज हैं, अली फजाइल का मोहताज है। गरी आपकी आना ही बड़ा अच्छा लगा मुझे, मालिक सलामत रखें, ये चेहरे इसी तरह रोशन रहें। इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया है कि हम रोशन चेहरों वालों के इमाम हैं। फजीलतें अली की मोहताज, अली फजाइल का मोहताज नहीं। मकतब तशय्यो का ये उसूल है, ये जाविया है, ये कानून है, ये आइन है कि जो दावा बगैर दलील के हो से दीवार पे दे मारो। अब मेरा दावा है फजीलतें अली की मोहताज, अली फजाइल का मोहताज नहीं है। अब जितने बंदे ये दावेदार हैं, बेहलौल मिजाज बन के बैठे हैं, मीशम तीनत बन के बैठे हैं, बूजर मिजाज बन के बैठे हैं, कमर तबीयत बन के बैठे हैं, सलामत रहें। आपकी माँ की तरबियत को मेरा सलाम है। आखिरी बंदे तक अगर चेहरा मुझे इस तरह नजर आए तो फिर आगा बकार अंदर जो जो बातें हैं वो आपके हवाले करता जाए। मैंने कहा फजीलत अली की मोहताज है, अली फजाइल का मोहताज नहीं है। आगा बकार से पूछो ना, आगा बकार इसकी दलील क्या है? ये दावा है, इसकी दलील क्या है? दलील ना अपने पास है, न किसी वाइस का जुमला, न किसी खतीब का जुमला, न किसी शायर का जुमला। जुमला मुकम्मल हो फिर आपके अली वाले जितने तशरीफ फरमा है, जो कहते हैं हम बस बेहलौल की सुन्नत पे अमल करते हैं, जो कहते हैं हम बेहलौल को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं हम मीशम की सीरत पे अमल करते हैं, जो कहते हैं हम कंबर के फॉलोअर्स हैं, सर उठाए आगा वकार G62 के इस गशूर इज्तिमा में जुमला अपना नहीं, अली का एक चाहने वाला है, नाम सासा बिन सुहान है। अली पहले दिन मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठे, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी आबोताब से जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जो बंदा रिस्क अली की नालैन का सदका खाता है, सर उठाए और जुमले पे बोलने के दिल ही ना आए है, फिर आगा वकार कब आने का मकसद ही मुकम्मल नहीं होता। अली पहले दिन मस्जिद कूफा के मिंबर में बैठे, एक किसी ने आके कहा या अली खिलाफत मुबारक, किसी ने कहा या अली हुकूमत मुबारक, किसी ने कहा या अली सल्तनत मुबारक, किसी ने कहा या अली मैयत मुबारक, किसी ने कहा या अली मिंबर मुबारक। वाहिद अली का ये शिया था, नाम सासा बिन सुहान था। मजमे को चीरता हुआ आया, पहली सफ को अबूर किया, दूसरी सफ को अबूर किया, तीसरी सफ को अबूर किया, आके मिंबर कूफा के पास खड़ा हुआ। उसने आके अली से ये नहीं कहा अली सल्तनत मुबारक, अली रियासत मुबारक, अली खिलाफत मुबारक, अली हुकूमत मुबारक, अली मसनद मुबारक। इस सासा बिन सुहान ने सर उठाना, मिंबर कूफा की लकड़ी पे हाथ रख के कहा ए मिंबर कूफा तुझे मुबारक हो, तुझे आज पहली बार मोहम्मद के बाद कोई मोहम्मद जैसा नसीब हुआ। हाय हाय हाय, जिसका हाथ नीचे बोली का शिया यार।
آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے علی حق سلامت رہی. اچھا وہ جی باہر آپ کے کیا کہنے, محنت پہ بولنے والوں کے کیا کہنے, آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے. اچھا رب کعبہ کی قسم ہے, میں صادقین کے ممبر پہ کھڑا ہوں, سچوں کے ممبر پہ کھڑا ہوں, کوئی ذاتی حیثیت نہیں, اگر کوئی عزت تکریم ہے تو اس ذکر کی وجہ سے ہے. ہم نہ تھے یہ ذکر تھا, ہم نہ ہوں گے یہ ذکر ہوگا. باہر دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ایک ماتمی نے ہاتھ اٹھایا ہے, میرا دل بن آیا ہے میں 4 مصرے اپنے پڑھ دوں. میں چرائی ہوئی بات کرنے کا عادی نہیں, جو قیمت دے سکتے ہو سر اٹھانا. یہ مسکراتے ہوئے چہرے جناب علی اکبر کی نالین کے صدقے اسی طرح مسکراتے رہے. 4 مصرے میں پڑھ رہا ہوں. میں جب بھی کوئی قیمتی بات کرتا ہوں نا, اس کے بعد میں ملنگوں کے, علی والوں کے, دیوانوں کے, بہلول مزاج بندوں کے, عزاداروں کے, ماتمیوں کے چہرے دیکھتا ہوں. اگے بہ کے میں نے قیمت پوری دینی ہے, میں چہرے دیکھتا ہوں. مجھ سے کسی نے سوال کیا اگر چہرہ دیکھنے کا مقصد, آگا وقار کے قلم نے جواب دیا میں کوزے میں سمندر دیکھتا ہوں, میں کوزے میں سمندر دیکھتا ہوں, میں کوزے میں سمندر. مجھے زندگی لگی ہے یہاں تک آتے آتے. میں نے اپنے کارڈ پہ شاعر حسینیت اس وقت لکھا تھا جب بطول کی کریمہ بیٹی نے مجھے قلم عطا کیا تھا. اب قلم کی فکریں آپ کے حوالے ہیں, آپ کی امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ کے پاس میری امانت دعا کی صورت میں ہے. میں دیکھتا ہوں کون کون پہنچاتا ہے. میں نے کہا ملنگوں کے میں چہرے دیکھتا ہوں, جب کوئی یالی کہتا ہے میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں, جب کوئی یالی کہتا ہے میں ماتمی کی شکل دیکھتا ہوں, جب کوئی یالی کہتا ہے میں ماتمی کی صورت دیکھتا ہوں, جب کوئی یالی کہتا ہے میں ماتمی کے نقش و نگار دیکھتا ہوں. سوال کرو اگر دیواروں سے علی علی کی صدا نہ آئے تو قلم مانگا ہی نہیں ہے. میں کوزے میں سمندر دیکھتا ہوں, فقیری میں تونگر دیکھتا ہوں, موالی ہوں کہ میں نور ولا سے ملنگوں میں کلندر دیکھ. اوئے ہوئے 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 بسم اللہ. آپ کی وجہ سے یہ مصرے پڑے تھے. آپ کے کیا کہنے, ان سماعتوں کے کیا کہنے. 7ویں معصوم نے فرمایا کہ ہمارے 2 شیعہ جب اپنے اپنے گھروں سے چلتے ہیں, محلے کے کسی چوک نکر چوراہے پہ اکٹھے ہو کے, گلی کے کسی موڑ پہ اکٹھے ہو کے, یہ جو 2-4 چہرے نوجوان بادشاہ علی اکبر کے نوکر ماتمی مسکرا رہے ہیں نا, ان کی وجہ سے مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں. اسی طرح میرے ساتھ رہنا, ٹھیک ہے. معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے 2 شیعہ اپنے گھر سے نکل کے محلے کے کسی چوک چوراہے نکر پہ, اس سائڈ والے کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں, میرا جملہ اچھا لگے تو بولیے گا. جب میرے 2 شیعہ 7ویں معصوم, 7ویں بادشاہ, 7ویں تاجدار ولایت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج والی مشہد کے والد, وہ فرماتے ہیں ہمارے جب 2 شیعہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے, ایک یہاں سے نکلا ایک یہاں سے نکلا, محلے کے کسی چوک چوراہے نکر پہ اکٹھے ہو کے میرے دادا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ابلیس کے چہرے پہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں. یار مجھے پیچھے والوں کا تھوڑا ساتھ چاہیے. آئے آئے. اچھا اب اس بچے کا سن دیکھیں اور اس کا نعرہ دیکھیں. 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو ذرا. میں یہ کانوں کے میرے ہاتھ ہیں, میں اداکاری کا, ریاکاری کا, تصنع کا, بناوٹ کا قائل ہی نہیں ہوں. اس جیسے ایک بچے نے یہاں لکھا ہوا تھا لبیک یا حسین, میرا قلم چلا, بندہ اوریجنل ہو, سیدہ عطا کرتی ہیں, میرا قلم چلا. اب بیٹا آپ کی ماں کی تربیت کو میرا سلام ہے, ان کی نالین کو میرا سلام ہے. اب یہ سارا پنڈال بھی میرا ساتھ چھوڑ دینا, میری ذاکری حصے کی داد ہو گئی. آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں یا علی کہا ہے. میں نے جب اس بچے کو دیکھا نا نعرہ لگاتے, مجھے مصرے یاد آ گئے. میں نے کہا ایک بچے نے یہاں لکھا ہوا تھا کلیم زیدی صاحب لبیک یا حسین, میرا قلم چلا. میں نے کہا بات یہ ہے اصغر نے کربلا میں مٹایا یزید کو. ہاں میں اب آرام سے جملہ کہوں گا, جو ذاکر کے زور پہ بولتے ہیں ان کا اپنا مقدر. جی اصغر نے کربلا میں مٹایا یزید کو. پاکستان کا گنا چنا مجمع پڑھا لکھا میرے سامنے, انٹلیکچوئل دانش و بینش رکھنے والے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے. ذہن کے کروڑ میں حصے میں بھی یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ میرا جملہ بھائی جان ضائع ہو جائے گا. کلپ بھی بناتے رہیے گا لیکن میرے ساتھ بولیے گا ضرور. اصغر نے کربلا میں مٹایا یزید کو, اصغر نے کربلا میں مٹایا یزید کو. پیچھے والے تھوڑا سا ڈھیلے یا ناراض نہ ہوئیے گا, شاعر کے ساتھ بولو تو پھر وہ باتیں کرتا ہے. اصغر نے کربلا میں مٹایا یزید کو, مشکل ترین قافیہ ہے, میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا. اصغر نے کربلا میں مٹایا یزید کو,
تاریخ میں تحریر ہے تحریری اوج سے، اس دور کے یزید سے کہہ دو کہ جان لے، ہے پھر تمہارا سامنا اصغر کی فوج سے۔ آئے آئے جو زبان علی کا دیا کھاتی گیا حیدری بھائی کیا کہیں، فضیلت علی کی محتاج، علی فضائل کا محتاج نہیں۔ ایک لفظ اور کہوں جی، رب کعبہ کی قسم ہے، میں داد لینے کے لیے جملہ کہوں سیدہ مجھے معاف نہ کریں، جملہ سامنے آ گیا ہے، میں ضمناً یہ بات میرے سامنے آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تینوں گواہیاں دے کے کہہ رہا ہوں، مجھے ارمان اس بندے پہ لگے گا جو ماں کی آگوش سے حسینی ہو، کسی دوسرا مکتبہ فکر کا کوئی بندہ بیٹھا ہے بے شک نہ بولے، ہم اس کے آنے پہ ہی راضی ہیں، ہم اسے سلیوٹ کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو دعوے دار ہے کہ میں ماں کی آگوش سے حسینی، سر اٹھاؤ آگا وقار فکرہ کہہ رہا ہے، شرط یہ ہے جسے جملہ سمجھ آئے گا وہ بستر پہ جاتے ہوئے بھی اس نوکر کے حق میں دعائیں کرے گا، جملہ کسی کا چرایا ہوا ہو، آپ کا نہیں سیدہ کا مجرم ہو، لفظ اگر خیراتی ہو، جتنی قیمت بنتی ہو اتنی ادا کرنا، تاریخ اسلام کی بندے ڈیفینیشن گھر جا کے کرنا، ایکسپلینیشن میں نہیں کر سکتا، توضیح میں نہیں کر سکتا، ہم مشکل دور کے خطیب ہیں، لفظ سنیے گا، تاریخ اسلام کی بہت سی معروف ہستیاں ہلاکت کی موت مر جاتی اگر علی نہ ہوتے۔ آئے 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 یار کیا کہنے، آپ کی مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری، کیا خوبصورت پنڈال ہے۔ ملک صاحب آپ جہاں بھی تشریف فرمائے، اولاد کی زندگی و سلامت رہیں، اتنے خوبصورت غیور ماتمی میرے سامنے ہیں، دل بن گیا ہے کہ کچھ پڑھا جائے۔ تاریخ اسلام کی بہت سی معروف ہستیاں ہلاکت کی موت مر جاتی اگر علی نہ ہوتے۔ اچھا یہ بات کسی خطیب کی ہو نہ بولیں، کسی شاعر کی ہو نہ بولیں، کسی وائز کی ہو بالکل ہاتھ نہ اٹھائیں، کسی خطیب کی ہو بالکل ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اسی طرح ایک دن خانہ کعبہ کے سامنے علی تشریف فرما تھے، خانہ کعبہ کے سامنے علی تشریف فرما تھے۔ اگر جملہ بلا فصل وصول کریں تو جملہ بی بی نے دیا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کعبہ کے سامنے قبلہ موجود تھا۔ تھکے ہوئے بندوں سے بات ہی نہیں ہے۔ ہوئے 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 یار کیا بات ہے، میرا حق ادا ہو گیا یار، آپ سلامت نہیں یار، کعبہ کے سامنے قبلہ موجود تھا، اس کی بھی دلیل دے دوں گا ابھی۔ ایک شخص آگے بڑھا، تاریخ اسلام کا بہت بڑا نام، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، آخری بندے تک خاموشی نہیں، سکوت نہیں، یہ توجہ ہے۔ انہوں نے حجر اسود ایک پتھر ہے، اچھا جسے بوسہ نہ دو حج نہیں ہوتا۔ اہل بیت ہوتے ہی وہ ہیں جو پتھروں کو بھی قیمتی بنا دیں، عقیدے بولیں گے بندے نہیں، سلامت نہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد اس شخصیت نے کہا تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا اگر تجھے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ پاس علی کھڑے تھے، کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یہ جملہ دوبارہ نہ، سار اٹھاؤ، جو بندہ کہتا ہے دونوں ہاتھ زبان پہ رکھے اور میں نے بولنا ہی نہیں، ارادتاً نیت کر کے بیٹھ جائے میں نے آگا وقار کے ساتھ اس فکرے پہ بولنا ہی نہیں، اگر بے ساختہ ہاتھ اٹھ جائے تو پھر علی کا گداگر ہوں، مگر نہ چھٹی ہے، ساری مجلس میں بندہ خاموش رہے۔ پاس علی کھڑے تھے، کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے آئندہ یہ بات نہ کرنا، میرے رسول نے کوئی کام بے مقصد نہیں کیا، یہی پتھر بروز معاشر مومن اور منافق کی گواہی دے گا۔ ہائے 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 حیدری، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ میں کلام پڑھوں، میں مشکل ترین موڑ سے گزر رہا ہوں، مشکل ترین کافیوں سے آغاز کر رہا ہوں۔ بے سہاروں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ اچھا مثال کے طور پہ بسم اللہ، قبلہ آگے آ جائے گی، علماء حقہ کا مولا سایہ سلامت رکھیں، التماس سے دعا فرمائیے گا۔ آپ کی دعا کے حصار میں اگلا لفظ کہنا چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ پورے مجمع میں کوئی ایسا ہوگا مثال کے طور پہ 5 سال شادی کو ہو چکے اولاد نہیں ہوئی، اچھا وہ اس نیت سے آتا ہے کہ علی کے صدقے میں مل جائے گی، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اچھا وہ مجلس میں آتا ہے مولا علی کے صدقے میں مل جائے گی،
जिस जिसका ये अकीदा है ना, मिसरा चौथा पढ़ने के बाद मैं फैसला करूंगा कि अगला कलाम आप तक पहुंचाना है या यहीं से मसाइल की तरफ चला जाऊं। बेसहारों के सहारे को अली कहते हैं, बेसहारों के सहारे को अली कहते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे मेरी कमजोरी है, मालिक इसी तरह मुस्कुराता रखे जो जिक्र अली में खिल उठता है, उनकी नस्लों को मेरा सलाम है। बेसहारों के सहारे को अली कहते हैं। भाईजान बैठ जाए, मेरा जुमला ज़ाया हो रहा है। बेसहारों के सहारे को अली कहते हैं। मिन्नत समाजत रिक्वेस्ट अर्जी अलीजा, एप्लीकेशन आपकी बारगाह में किया, मेरा लफ्ज यहाँ तक पहुंचे तो दोनों हाथ उठने चाहिए, मगर ना लफ्ज मयारी ना हो, बेशक खामोश रहिएगा। बेसहारों के सहारे को अली कहते हैं और बेचारों के चारे को अली कहते हैं। जिसमें तौहीद व नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ हो नसीब, ऐसे लारैब इदारे को अली कहते हैं। आए 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 आखिरी बंदे तक यार, ऐसे नहीं यार, दोनों हाथ गदीर की सुन्नत अदा करते हुए दोनों हाथ बुलंद होंगे। कोई हाथ ऐसा ना हो जो नीचे ना हो। जो बीमार है उसे शिफा मिलेगी, जो बेघर है उसे घर मिलेगा, जो बेज़र है उसे ज़र मिलेगा। जो जिस नीयत से दुआ लेके आया है इस जिक्र के सदके में खालिक कायनात इसी साल हाथ नीचे ना हो। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। गदीर खुम पे जो बंदा ईमान रखता है वो लामकान का दिल में मकान रखता है। बुढ़ापा आएगा कैसे मवालियों के करीब, अली का नाम हमेशा जवान। सलामत रहो यार। मिलके कोई हाथ ऐसा ना हो जो अली का मांगने वाला और नीचे रह जाए। मिलके बोलो हैदर। सुभान अल्लाह। मिलके हैदरी। अच्छा चले, जो बातें मैं कम अज कम किबला 45 मिनट गुजरने के बाद जो मिसरे, जो काफिये, जो ताहतुल लफ्ज़, जो रुबाइयात, जो नस्र निगारी मैं मिंबर में मजलिस के हवाले करता हूँ, मजमे के हवाले करता हूँ। आपने मुझे मजबूर किए, मैं इब्तदाइये में आपके हवाले कर रहा हूँ। इतना अच्छा मेरे साथ हम सफर हुए हो ना। कायनात की मालिकन तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मुश्किल तरीन बात मैं कर रहा हूँ, जिसके यहाँ तक पहुंची वो बिस्तर तक मेरे नौकर के हक में दुआ करेगा। कौन है अली? होता क्या है अली अली करने से? जहां हक बेतहाशा देखता हूँ। पढ़े लिखे बंदे से बात है, दूसरे बंदे को छुट्टी है। आगा वकार वो शायरी नहीं है, पहले 3 मिसरों की समझ रहा है और चौथे मिसरे पे नारा हैदरी हो जाए। नहीं, एक एक मिसरे पे लुत्फ आए तो मेरे हम सफर बनिएगा। जहां हक बेतहाशा देखता हूँ वहां बातिल का लाशा देखता हूँ। मवाली हूँ जिसका हाथ नीचे रह गया अपने हाथ पे अफसोस करे। जहां हक बेतहाशा देखता हूँ वहां बातिल का लाशा देखता हूँ। मवाली हूँ अली का नाम लेकर मुनाफिक का तमाशा देखता। सलामत रहो यार। है भाई जी, बिस्मिल्लाह। कमाल है यार, आज की मजलिस तमहीद में ही गुजर गई। नहीं, अभी वक्त है मेरे पास। कौन है अली? अच्छा, पूरी एक मजलिस है 8 मुहर्रम को। मौला अब्बास के मैं फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, लेकिन 4 मिसरे आपकी वजह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है? फिर आपने पिंडाल की ज़मानत देनी है, मेरे साथ रहे। रब्बे काबा की कसम है, सादिकैन का मिंबर है ये, वो मिंबर है जो यहाँ पे काज़िब हो जाए उसकी नस्लें क़यामत तक के लिए लानत का तौक पहन लेती हैं, ठीक है? अब आप मेरे साथ नहीं आए ना, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। मेरे साथ एक ही बंदा है, एक ड्राइवर और एक मेरा भाई है, ठीक है, जो मेरे साथ है। उसके अलावा मैं किसी शख्सियत को जानूंगा तो अगले 10 दिनों में ही जानूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मुझे कह रहा है ना ये मिसरे पढ़ें, ये खालिसतन मोहब्बत और मवद्दत है। मेरे बिठाए हुए बंदे नहीं है, मुझे माफ़ फरमाए। 4 मिसरे अब आपकी वजह से पढ़ रहा हूँ। पिंडाल की ज़मानत आपने देनी है। कौन है अब्बास? 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 एक मलंग से किसी अली वाले ने पूछा, उसने कहा सुबह उठते हो अली अली करते हो, सोते हो अली अली करते हो, चलते हो अली अली करते हो, रुकते हो अली अली करते हो। नस्र में अली अली है, मिसरे में बाबुल हवाई मौला अब्बास के पढ़ रहा हूँ। आपके हुक्म की तामील होगी। ये भी खैरात का एक अपना ही अंदाज है कि मैं नस्र मौला अमीर पे कर रहा हूँ, मिसरे बाबुल हवाई मौला अब्बास अलमदार बावफा की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। मलंग से मौलवी ने कहा, उसने कहा जी तुम उठते हो अली अली करते हो, सोते हो अली अली करते हो, चलते हो अली अली करते हो, रुकते हो अली अली करते हो, बैठते हो अली अली करते हो, बोलते हो अली अली करते हो, तुम्हारी गुफ्तार में अली है,
تمہارے کردار میں علی ہے، تمہارے اشار میں علی ہے، تمہارے قرار میں علی ہے، تمہارے معیار میں علی ہے، تمہاری زندگی میں علی ہے، جس کے ہے وہ بولے دوسرا خاموش رہے، تمہاری زندگی میں علی ہے، تمہاری بندگی میں علی ہے، تمہاری گفتگو میں علی ہے، تمہاری جستجو میں علی ہے، تمہاری آبرو میں علی ہے، تمہاری اذانوں میں علی ہے، تمہارے معیار میں علی ہے، تمہاری اذانوں میں علی ہے۔ میں رٹی رٹائی باتوں کا قائل نہیں، جو بندے محنت کے ساتھ بولتے ہیں آخری بندے تک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اس بھائی جان نوجوان نے مجھے حکم دیا ہے 4 مصرے موضوع سے ہٹ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ ملنگ سے مولوی کہتا ہے تم علی علی کرتے ہو، اٹھتے ہو سفر میں، حجر میں، حضر میں، گاؤں میں، شہر میں، پنڈ میں، رائے ونڈ میں، علی علی کرتے ہو۔ کبھی علی کو دیکھا بھی ہے، کبھی علی کو سر اٹھاؤ، بات پہلے سنی ہو، کسی شاعر سے یہ خیال سنا ہو، رب کعبہ کی قسم ایک بچہ بھی نہ بولے اگر بات نہ سنی ہو، پھر جتنا حق بنتا ہو اتنا ادا کرنا، کل تک کھڑے ہو کے بولتے رہو، خیال کی قیمت بھائی جان ادا نہیں ہوتی۔ ملنگ سے مولوی کہتا ہے کبھی علی کو دیکھا بھی ہے، ملنگ مسکرا کے کہتا ہے باخدا باب جزا نور جلی دیکھ لیا، باخدا باب جزا نور جلی دیکھ لیا، لہجہ ذات مشیت میں ولی دیکھ لیا، بن کے جب فاطمہ زہرا کی دعا لہرایا، ہم نے عباس کے پرچم میں علی دیکھ لیا۔ جس کا ہاتھ نیچے وہ شیعہ یار۔ راز رکھنا سنت الہی ہے۔ سید آپ کو سلامت رکھیں۔ خیرات کا ایک اور زاویہ پیش کروں۔ آپ نے تاجیل ظہور امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے، تاجیل کے لیے دعا منگوائی ہے، صلوات پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذکر پھر مولا عباس کا رہے، حاضری مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں بھی ہو جائے۔ نہیں یار، جو بندہ ذاکر واقف نہ بھی ہونا تو قیمت دیتے ہیں یار۔ آپ عادل امام کے ماننے والے ہیں، اتنا اچھا میرے ساتھ بولے ہو، مشکل باتوں پہ میرا ساتھ دو۔ تاجیل امام کی دعا، تاجیل امام کے لیے درود، تاجیل امام کے لیے صلوات، آپ کا حکم ذکر باوفا بھی ہو۔ میں مولا سے مخاطب ہو کے کچھ کہہ رہا ہوں امام زمانہ سے، چونکہ ہم امام زمانہ کی ریت ہے نا، جو امام زمانہ کی ریت ہے، چوتھا مصرع اگر اچھا لگے تو وہ میری قیمت نہیں رکھے گا اپنے پاس، اور قیمت میری ایک ہی ہے، داد چاہیے، دعا چاہیے۔ شاعر کو داد ہی چاہیے ہوتی ہے نا قبلہ، آپ سے بھی دعا لے رہا ہوں، ان سے داد لے رہا ہوں۔ مولا امام زمانہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں مولا، لفظ میرا ایک ایک مشکل ہے، پرسان حال جس کا نہ ہو کائنات میں، نہیں پیچھے رہ گئے ہیں نوجوان، پرسان حال جس کا نہ ہو کائنات میں، مولا وہ اپنا حال سناتا ہے آپ کو، جو سناتا ہے بستر پہ لیٹ کے امام زمانہ سے باتیں کرتا ہے وہ بات کرے یار، سر اٹھائے۔ پرسان حال جس کا نہ ہو کائنات میں، مولا وہ اپنا حال سناتا ہے آپ کو۔ اچھا مولا صرف آغا وقار آپ کا منتظر نہیں ہے، 1400 سال سے صرف ریت آپ کی منتظر نہیں ہے، صرف پاکستان کے علی والے آپ کے منتظر نہیں ہے، صرف ایران والے شیعہ آپ کے منتظر نہیں ہے، صرف عراق والے علی والے آپ کے منتظر نہیں ہے، شام میں بسنے والے علی والے صرف آپ کے منتظر نہیں ہے، آخری بندے تک دعوت فکر دے رہا ہوں، بات بالکل انوکھی، امتیازی، انفرادی ہو تو پھر کوئی ہاتھ علی والے کا نیچے نہیں رہے گا۔ آغا وقار سے سوال کرو امام زمانہ کا انتظار کون کون کر رہا ہے؟ جو علم عباس چومنا، لگانا، اٹھانا عبادت سمجھتا ہے، جو علم کے نیچے آ کے منتیں مانگتا ہے، جو علم کے نیچے آ کے دعائیں مانگتا ہے، جس کی دعاؤں کا وسیلہ مولا عباس ہے، اس بندے سے بات ہے دوسرے کو چھٹی ہے۔ امام زمانہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں مولا پرسان حال جس کا نہ ہو کائنات میں، مولا وہ اپنا حال سناتا ہے آپ کو، اور لہرا کے ہر جگہ سخی عباس کا علم نرجس کے لال روز بلاتا ہے آپ کا۔ نہ بھائی نہ 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 حیدری جیسا نعرہ مجھے چاہیے نا، ان 4 مصروں کے وسیلے سے میں لے لوں گا۔ ایک بدبخت نے کہا تھا جی اذانوں میں علی ولی اللہ دہشت گردی ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم شیعوں کو تم غالی کہو، ہم ہر الزام لے لیتے ہیں قبلہ، ویسے ہم غالی نہیں ہیں، ہم پہ مشرک کے فتوے لگائے جائیں،
ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ہم خاموش, ہم امن پسند ہیں. لیکن قبلہ میں معذرت سے کہوں گا, ہماری نظر میں بھی 1400 سال سے کچھ اسلامی دہشت گرد ہیں. اس نے کہا جی اذانوں میں ولی دہشت گردی ہے. جس بندے نے ڈھیلا یا علی کہا ہے نا, بات اس سے نہیں ہے, لیکن اس کا نعرہ ٹھیک ہو جائے گا, بات کسی اور سے ہے. وہ گل کو گل, کلی کو کلی نہیں کہتا, کہ سچی بات منافق کبھی نہیں کہتا. یہ بھانپ لینا کہ نعرہ حیدری سن کر وہ دہشت گرد ہے جو یا علی نہیں کہتا. ہائے ہائے, کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, مولا کو سلام کرنا مل کے حیدری. میں پھر دوہرا رہا ہوں, آج کی مجلس تمہید میں گزر گئی, موضوعات بھی پڑھے جائیں گے, سبجیکٹس بھی پڑھے جائیں گے, عنوان بھی پڑھے جائیں گے. اور فقط اگر کوئی مان ہے, میں جتنی مرتبہ قبلہ ممبر سے کہتا ہوں نا میں, اس کو تکبر شمار نہ کیجئے گا. یہ صرف خطابت کی سہولت ہے. میں گریبان میں دیکھتا ہوں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ نہ کو سب کچھ بنا دے اسے حسین کہتے ہیں. آپ کی کیا کہنے. سامنے میرے مصرع آ گیا ہے علامہ اقبال کا. G62 والے گھر جا کے یہ نہ کہیں جوش خطابت میں نعرے لگوا گیا, بات بھی کیوں کرنی چاہیے تھی. لیکن ہمارے ممبر کا یہ اسلوب ہے کہ یہاں شاعر کو شاعر سمجھ کے سنا جاتا ہے, خطیب کو خطیب, عالم کو عالم, مکس نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب شاعر کے پاس لفاظی ہوتی ہے قبلہ, خیال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مودت ہوتی ہے. میرے پاس خیال, لفظ, مودت تینوں ملا کے میں آپ تک مجسم پہنچا رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا, میں آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا, اقبال نے کہا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. شوکت صاحب ہماری ملت کا بہت بڑا نام ہے, میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے مجھ سے بڑی محبت ہے. چند مہینے پہلے لاہور میں کافی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, تو مجھے کہنے لگے اعلیٰ وقار G62 اشرا پڑھ رہے ہو, اردو پڑھنے والے کے لیے بہترین جگہ ہے. لیکن جیسے آپ نے اقبال کے مصرعے کا استقبال کیا نا, مجھے تھوڑا ارمان لگا ہے, میں پھر سنیے گا. اقبال کہتے ہیں کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, نہ بھولا نہ تھکا. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اب جو مصرعے میں بھائی جان پڑھنے جا رہا ہوں نا, اسے ہو سکتا ہے ذاتی کوئی میرے سے پرابلم ہو, معافی سے ناراض نہ ہوئیے گا, پھر شاید وہ خاموش رہے, وگرنہ دوسری صورت ہی کوئی نہیں ہے. اقبال کا مصرع کیا ہے, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ 6 مصرعے صرف اقبال کے مصروں کی وجہ سے کہے ہیں, ڈاکٹر اقبال کی وجہ سے, رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی اور شاعر پڑھتا, زمین پہ بیٹھ کے آغا وقار سنتا, پھر بتاتا کہ ان مصروں کو کیسے سننا چاہیے. پھر سنیے, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. خندق کے میدان میں ایک 2 ٹانگوں والا کتا رسول کے سامنے میدان میں آ کے بھونکنے لگا. قبلہ آپ کے طفل مکتب کی حیثیت سے کھڑا ہوں, میں نے کبھی ایسے لفظ ممبر سے نہیں کہے جو ممبر کے معیار کے قابل نہ ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ میں نے نہیں کہا, رسول نے کہا, من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. پھر یہ نہ دیکھو ٹانگیں 2 ہیں یا 4 ہیں, اگر رسول نے کہہ دیا تو کتا. آئے ہائے ہائے, عقیدے بولیں یار, بندے نہیں. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تمہید میں گفتگو جاری تھی, ضمناً کے مصرے سامنے آ گئے ہیں. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. رسول نے کہا من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. علی اٹھے, علی بیٹھ جاؤ. پھر رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. پھر علی اٹھے, کہا علی بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ کہا من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. علی پھر اٹھے, کہا علی بیٹھ جاؤ. تاریخ کے فکرے ہیں, کتابوں میں بات موجود نہ ہو, آغا وقار کا قتل معاف ہے. تاریخ کے فکرے ہیں, اسلام کے بہت بڑے بڑے بہادر ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر انہوں نے سر ہلایا تو سر پہ بیٹھا ہوا پرندہ اڑ جائے گا. سر پہ بیٹھا ہوا جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا وہ نہ اٹھے, سر پہ بیٹھا ہوا پرندہ اڑ جائے گا. 3 مرتبہ جب علی اٹھنا, 4تھی مرتبہ خندق پڑھنی نہیں ہے, صرف ان مصروں کا جواب دینا ہے. علی میدان میں ہے, تلوار لہراتے ہوئے رسول نے تیار کر کے بھیجا. عمر بن عبد الود کے سامنے آئے, علی کو دیکھ کے کہنے لگا تو بچہ ہے, چلا جا. کہنے لگا بچہ ہے. علی کہتے بچ کے دکھا. ہائے ہائے ہائے, نا نا نا,
حیدری تو بچہ ہے. علی فرماتے ہیں بچ کے دکھا. اس نے کہا تو میدان میں اس طرح رجز پڑ رہا ہے جیسے کوئی بہت ضعیف جس کی ساری زندگی میدان میں گزر گئی ہو. علی فرماتے ہیں ہم ماں کی آغوش میں بھی ہوں تو باطل کے لیے موت ہے. ایک اور بات، پہلی مجلس میں یہ باتیں اضافی ضروری ہیں، کل سے ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. قبلہ شاعر کو یہ اجازت ہے کہ واقعے کا مفہوم بدلے بغیر وہ نثر کو اپنا لباس پہنا سکتا ہے. بہت شکریہ، آپ کی تائید میرے لیے اعزاز ہے، یہ تائید مجھے چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہو بچہ چلا جا، تیری عمر بہت چھوٹی ہے، اونٹنی پہ سوار تھا، 2 اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. کہنے لگا چلا جا. اب میں جملہ آہستہ سے کہوں گا، آپ کی سماعتیں بتائیں گی کہ کتنی بیدار ہیں. علی سے کہتے چلا جا. علی فرماتے ہیں ہم میدان میں جانے کے لیے نہیں آتے. چلا جا. علی فرماتے ہیں ہم میدان میں جانے کے لیے نہیں آتے. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نہ لڑے، کسی اور کو بھیج. علی فرماتے ہیں کوئی اور ہوتا تو میں کیوں آتا. ہائے بس اتنی زیادہ میں بات اور کھول ہی نہیں سکتا. کہتا ہے بہت شکریہ بیٹا، ماؤں کی تربیت کو میرا سلام ہے جو اس انداز سے مجھے داد دے رہے ہیں. آخری بندے تک کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بندے نہیں چہرے بتائیں گے کس کس کے جملہ دل پہ جا کے لگا اور اس کے دل نے قبول کیا کہ کیا کہنے آغا وقار. اقبال کہتے ہیں کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ماتمی ایک ہو جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے میرے اندر کا شاعر دکھ جائے گا. میں نے اقبال کے مصروں کا جواب دیا ہے آغا وقار کی قلم نے. جب علی سے کہنے لگا چلا جا، علی فرماتے ہیں میدان میں جانے کے لیے نہیں آتے. علی سے کہتا اچھا اگر تجھے اتنا ہی پیار ہے موت سے تو بتا تو ہے کون، تیرا تعارف کیا ہے. اب سار اٹھائے وہ بندہ جو کہتا ہے مجھے شعر سننا آتا ہے. علی خندق کے میدان میں عمر بن عبد الود کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں اللہ سے نشاں مجھ کو ملا تیغ الہی. نہیں یار نہیں حیدری. مصرع اقبال کا ذہن میں رہے. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. گھر جا کے فیصلہ کیجئے گا. لاہور سے آغا وقار حیدر نام کا آل محمد کا سب سے چھوٹا شاعر آیا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ جہاں لفظ کا لطف آئے وہیں پہ اسلو کر کے حق میں دعا کرنا. علی فرماتے ہیں میدان میں جانے کے لیے نہیں آتے. عمر بن عبد الود علی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اچھا اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے لڑنے کا تو بتا اپنا تعارف پیش کر. رجز پر تو بتا تیرا نسب کیا ہے، تیرا حسب کیا ہے، تیرا کردار کیا ہے، تیرا خاندان کیا ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ سے نشاں مجھ کو ملا تیغ الہی، حاصل ہے محمد کی مجھے پشت پناہی. مومن کا محافظ ہوں میں باطل کی تباہی، وہ میں ہوں جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سارے جواب دیں خالق کی حقیقت. پانی دے میرے حال ویکھیا کر کمال. کیا کہا علی نے؟ اللہ سے نشاں مجھ کو ملا تیغ الہی، حاصل ہے محمد کی مجھے پشت پناہی. مومن کا محافظ ہوں میں باطل کی تباہی. بیعت کے 2 مصرے میرا دل چاہ رہا ہے میں پڑھ دوں خیانت نہ کروں. وہ میں ہوں جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بھائی جان آپ کے ساتھ جو بیٹھے مجھے دیکھیں گے تو میں بات اگلی کروں گا. اللہ سے نشاں مجھ کو ملا تیغ الہی، حاصل ہے محمد کی مجھے پشت پناہی. پشت پناہی کا لطف لیجئے گا. مومن کا محافظ ہوں میں باطل کی تباہی، وہ میں ہوں جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جلال مظہر الہیہ کے چہرے پہ جلال آیا. علی تلوار لہرا کے کہتے ہیں میں آج تلک جنگ سے منہ نہیں موڑا اور دشمن احمد کبھی زندہ نہیں چھوڑا. اچھا پھر پڑھوں جی. میں آج چلے اس سے اگلے مصرے سن لیجئے گا. میں آج تلک جنگ سے منہ نہیں موڑا اور دشمن احمد کبھی زندہ نہیں چھوڑا. اور دشمن احمد کبھی زندہ نہیں چھوڑا. ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا، اس نے کہا یا علی بندے اور بھی تھے. چلے نام لیتا ہوں. سلمان نے کہا یا علی، اور یہ خندق حضرت سلمان کے مشورے سے کھودی گئی. ٹھیک، خندق موضوع نہیں ہے نا، اب شعر اگلا میں پڑھ رہا ہوں. سلمان نے کہا یا علی بندے اور بھی تھے، خدا کی قسم ہے
جتنا میری ذاکری قد ہے نا اس سے کہیں زیادہ آپ نے داد دی، دعا دی، خیرات دی. سید آپ سے راضی ہوں، میں راضی ہوں، لیکن قافیہ اتنا خوبصورت ہے، ارمان اس بندے پہ لگے گا جو ماں کی آگوش حسینی ہوا اور میرا قافیہ حذف کر گیا. علی سے کہنے لگے سلمان، یا علی بندے اور بھی تھے، آپ نے ضرور اٹھنا تھا، اس میں بھی کوئی راز تھا. سلمان نے پوچھا کیوں؟ علی مسکرا کے فرماتے سلمان تو نے دیکھا نہیں جب تجھ سے عدو لڑتا ہے، تو نے دیکھا نہیں جب تجھ سے عدو لڑتا ہے، بھائی لڑتا ہے، پسر لڑتا ہے، تو لڑتا ہے، اور میدان میں ہوتی ہے اپنے پرائی کی تمیز، یار لڑتے نہیں میدان میں لہو لڑتا ہے. ہائے 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 حیدری. اسی علی کی بیٹیاں مدینہ کی وارثہ ہو کر مدینہ چھوڑ رہی ہیں. جو چاند آپ نے اپنے اپنے وطن میں دیکھا، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں میں پہلے عزادار ہوں پھر ذاکر ہوں، میرا اندر زخمی ہوتا ہے مصائب آل محمد پڑھتے ہو. قبلہ میری حسرت اور خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کریں. دو جملوں پہ ساری رات بزرگ روتے تھے، حسین اور کربلا، زینب اور شام. اجرکم السیدہ. میں عریان پڑھنے کا، سخت پڑھنے کا قائل ہی نہیں، چونکہ عزادار ہوں، عزادار ماں کا بیٹا ہوں. جو چاند آپ نے اپنے اپنے وطن میں دیکھا، اپنے اپنے گھروں میں دیکھا، علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا. ہائے کی زحمت ضرور کرنا. بڑا خوبصورت آپ نے ایام غم کا آغاز کیا ہے، اتنی خوبصورت ہائے آپ نے کی ہے، میرا دل بن گیا میں دو درد بھرے جملے ضرور کہوں بھائی جان. پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں، درد مندوں کے لیے جو جملہ سمجھے گا وہ یقیناً آل محمد کے غم میں ماتم کرے گا. جو چاند آپ نے اپنے اپنے وطن میں دیکھا، علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا. حسین کربلا کے راستے میں تھے، محرم کا چاند نمودار ہوا. اب ہر جوان کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، جن کی جوان اولادیں ہیں وہ مائیں ضرور اس جملے پہ ہائے کرنا. نہ جب محرم کا چاند طلوع ہوا نا، حسین نے ایک مرتبہ محرم کے چاند کو دیکھا، ایک مرتبہ علی اکبر کو دیکھا. ایک مرتبہ محرم کے چاند کو دیکھا، ایک مرتبہ علی اکبر کو دیکھ کے حسین کی زبان سے بے ساختہ نکلا، انا للہ و انا الیہ. اجرکم السیدہ. یہی بزرگوں کا حق ہے جو آل محمد کو رونے کے لیے آئے ہو. مدینہ کے لوگ کہتے ہیں محرم کا چاند دیکھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کے صحن میں نہیں آتے تھے، اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں جاتے تھے. مولا آپ کی نسلوں کی خیر کرے. اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں جاتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں معلوم ہو جاتا تھا محرم کا چاند طلوع ہو گیا. اجرکم اللہ سیدہ. کائنات کا کوئی دکھ نہ دیکھو، تھوڑی سی تھرو بہتر کرنا بھائی جان اس کی. آل محمد کے درد میں ہائے کرنے والے کائنات کا کوئی دکھ نہ دیکھیں. میں پھر ضمن ایک اضافی لفظ کہہ رہا ہوں، میں مضمون پڑھنے کا عادی ہوں، میں کتاب سے متصل رہتا ہوں، جو جملہ روایت کا کتاب میں پڑھا ہو وہ منبر سے کہتا ہوں. جب بھی حسین کے کربلا سے چلنے کا ذکر آتا ہے، ماں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے، نوجوان سمجھیں گے تو ماتم کریں گے، وگرنہ ماں بہنیں جی بھر کے جناب فاطمہ صغریٰ کو پرسہ دیں گی. جب بھی حسین کی کربلا جانے کی تیاری کا ذکر آتا ہے، کچھ اور ذہن میں آئے نہ آئے، ایک 7 سال کی معصومہ ضرور ذہن میں آتی ہے. ہر بی بی کے دل میں ایک خوف تھا. ہاتھ سینے پہ رکھ لو، اگر رونا نہیں آتا ہاتھ سینے پہ رکھ کے کم از کم اپنے دل میں ہی کہتے رہنا، ہائے حسین تیری غربت، ہائے سیدہ تیری قسمت. عزادارو کسی اور بی بی کا ذہن میں آئے نہ آئے، یہ 7 سال کی ضعیفہ فاطمہ صغریٰ کا ذہن میں ضرور آتا ہے. سوال کرو آگا وقار کیوں آتا ہے؟ جو درد مند بیٹھے ہیں، جو آل محمد کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے درد بھرا جملہ کہہ رہا ہوں. عزادار ہونے کی حیثیت سے جملہ کہہ رہا ہوں. عزادارو کسی اور بی بی کا خیال آئے نہ آئے، اس علی اکبر کے حصے کی بہن کا ضرور آتا ہے. ہر بی بی کے دل میں ایک بات تھی، پتہ نہیں حسین سفر پہ ساتھ لے جائے نہ لے جائے. واحد یہ ایک معصومہ تھی جسے یقین تھا کوئی اور جائے نہ جائے، میں صغریٰ ضرور جاؤں گی. اما تم کرنا. اور یقین کی بس ایک وجہ تھی، یہ جانتی تھی بابا علی اکبر کے بغیر نہیں رہتے، علی اکبر میں صغریٰ کے بغیر.
अजरकुम अल सैयद। अपनी आवाजों को बुलंद किया करो। बाबा अली अकबर के बगैर नहीं रहते, अली अकबर में सूरा के बगैर नहीं रहता। उस वक्त मैं रोने वालों के लिए जुमला कह रहा हूं, उस वक्त सारे अरमान टूट गए जब खड़े हुए महमल से अली अकबर ने कहा सुगरा सब जाएंगे तू नहीं। इतना भी वक्त नहीं मैं दरबार पढ़ सकूं, तैयारी का भी मेरे पास वक्त नहीं है। कल से इंशाल्लाह बवक्त खड़ा हो जाऊंगा और तरतीब से मज़ामीन पढ़ूंगा। बस अज़ादारो 28 रजब को सारा दिन तैयारी होती रही। एक जुमला मैं फहरिस्त का पढ़ूं। अब्बास जी मौला, सर झुका के बीबी से आंसुओं की खैरात मांगना। अब्बास जी मौला, जितने सैयद बैठे हो जरूर हाय करना। अब्बास फहरिस्त तैयार कर। अब्बास फहरिस्त बनाते रहे। अब्बास नौजवानों के नाम लिख। अब्बास ने लिखे। अब्बास मर्दों के नाम लिख। अब्बास ने लिखे। अब्बास बच्चों के नाम लिख। अब्बास लिखे। अब मैं बार बार नहीं कहूँगा जो मातमी है वो मातम करेगा, मैं तो चाहता ही हूँ जिस तरह बुजुर्ग हमारे आज़ादार बन के मातम किया करते थे हम उसी रिवायत पे फिर वापस लौट आए। अब्बास जवानों के नाम लिख। अब्बास ने लिखे। अब्बास मर्दों के नाम लिख। अब्बास ने लिखे। अब्बास कमसिनों के नाम लिख। अब्बास ने लिखे। अब्बास शहदा के नाम लिख। अब्बास ने लिखे। अब एक मरतबा अली अकबर के सामने बैठ के, हुसैन के सामने बैठ के अब्बास फहरिस्त बना रहे थे। एक मरतबा मसूराज का नाम आया, हुसैन के चेहरे पे जर्दी आई, आंख में आंसू आए। कहा अब्बास लिख रुकैया बिनते अली असीरा शाम। मातम करो नाज़ादार, रुकैया बिनते अली असीरा शाम। अब्बास ने लिखा। दूसरा नाम आया, लिख कुलसूम बिनते अली असीरा शाम। अब्बास के हाथ कांपे। अब्बास मेरा हुक्म है लिख। अब्बास ने मैं जा रहा मजमून छोड़ा। अब्बास ने जल्दी से लिखा। अब कयामत का मंजर था। एक मरतबा हुसैन ने कहा, मैंने ये रिवायत नहीं पढ़ी, शहीद मोहसिन नकवी का जुमला है, उनकी किताब में से लेके मैं किबला ये नकल कर रहा हूँ बात। मैं पूरी जिम्मेदारी से मसाइब पढ़ने का भी हूँ। अब जी चाहे तो मातम कर लेना। अब तीसरा नाम, हुसैन मौला की आंख में भी आंसू। अब्बास को कहा लिख ज़ैनब बिनते अली असीरा शाम, और जिसे आता है मातम वो जरूर करे। आज़ादारो, अब्बास के हाथों से कलम गिर गया। कया मौला रुकैया जा रही है ना, ज़ैनब के हिस्से के पत्थर। अजरकुम अल सैयदा, कायनात का कोई दुख न देख रोने वालों, लिख ज़ैनब बिनते अली असीरा शाम। शोहदा के नाम लिखे गए, मसूरात के नाम लिखे गए, एक एक शहीद का नाम लिखा गया, एक एक बच्चे का नाम लिखा गया। जब फहरिस्त बन रही थी ना तो आगोश में बैठी थी 4 साल की सकीना। एक मरतबा सकीना ने अपना नाम भी सुना लेकिन बहन फातिमा सुगरा का नाम नहीं सुना। जल्दी से उठी, आके मारा बाप का दामन पकड़ के कहती अम्मा हम सब सफर पे जा रहे हैं लेकिन बाबा ने फहरिस्त में सुगरा का नाम नहीं लिखा। अब जो मातमदार है यकम मुहर्रम को बीबी का अय्याम अज़ा में इस्तकबाल करने के लिए आया है, मेरी माए बहने पर्दे में सैयदा को जी भर के पुरसा देना, कम अज कम मातम नहीं कर सकते, सीने पे हाथ रख लेना जिसे आले मोहम्मद के उजड़ने का अरमान है। अज़ादारो जनाब रबाब थी, आके हुसैन मौला से कहा मौला सुगरा 7 बरस की है, 40 घरों को ताले लगा के सुगरा को अकेला छोड़ के जा रहे हो। अज़ादारो मौला सब सुगरा क्यों नहीं जाएगी? हुसैन ने एक ही जुमला कहा रबाब मसलहत है। उसके बाद जनाब लैला ने पूछा सुगरा क्यों नहीं जाएगी? हुसैन फरमाते हैं मसलहत है। उसके बाद जनाब फरवा ने पूछा सुगरा नहीं जाएगी, मसलहत है। एक एक मर्द ने पूछा सुगरा नहीं जाएगी, कहा मसलहत है। जो घर से रोने की नीयत से आए हो कम अज कम 2 मरतबा सीने पे इस जुमले पे जरूर हाथ मारना और रो के कहना हाय हुसैन तेरी अपनी गुर्बत। आकाए दरबंदी ने लिखा आखिरी लम्हा था जब हुसैन के हिस्से की बहन उम्मुल मसाइब बीबी ओनो मोहम्मद की माँ 2 जानू होके हुसैन के सामने बैठी और रो के अपनी कलाइयों से आस्तीनें हटाकर दोनों हाथों को बांधकर हुसैन से कहा हुसैन भैया अब करो ना बातम जो आले मोहम्मद को रोने आए हो। हुसैन भैया और तुझे माँ ज़हरा के हक का वास्ता बता सुगरा क्यों नहीं जाएगी? और जब बीबी ने इतना बड़ा वास्ता दिया हुसैन की आंखें सावन की तरह बरसी, रो के कहा बहन ज़ैनब मेरी ये
یہ 7 برس کی شہزادی، اس کا چہرہ بالکل میری ماں زہرا سے، اجرکمل اللہ کرو نا ماتم، میری ماں زہرا سے ملتا ہے. بہن زینب حسین کو گوارا نہیں، اور میری ماں کا چہرہ دوسری بار درباروں میں جائے، بازاروں میں جائے، شرابیوں کا ہجوم، ناچنے والوں کا ہجوم. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین